سر کیا ہم انسان صرف تعلیم، نوکری اور بچے پیدا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یا یہ ساری چیزیں ہمارے شعور کو بڑھا کر اور ہمارے ذہن کو پاک کر کے ہمیں آزاد کرنے کے لیے ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ صاحب آزادی کا کیا مطلب لے رہے ہیں، کیونکہ ایک وقت تھا جب انہی صاحب نے ڈیمانڈ کی تھی کہ تعلیم حاصل ہو تو میں آزاد ہو جاؤں گا، نوکری مل جائے تو میں آزاد ہو جاؤں گا، فلاں سٹیٹس حاصل ہو جائے تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو اس آزادی کو آپ نے کون سا انجوائے کر لیا ہے؟ آپ اگلی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ وہی سفر ہے نا، سیم سفر ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کیوں گئے تھے؟ آزادی کے لیے۔ نوکری کرنے کیوں گئے تھے؟ آزادی کے لیے، فائنانشیل فریڈم۔ شہرت کیوں چاہتے ہیں؟ فریڈم کی ایک شکل ہے کہ آپ کو سوسائٹی میں سٹیٹس ملتا ہے، مقام ملتا ہے۔ تو آپ اگلی فارم آف آزادی سپوز حاصل کر لیتے ہو، وہ کوئی بھی شیپ اختیار کرتی ہے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اب آپ ڈیمانڈ نہیں کرو گے کہ واٹ نیکسٹ، کہ جی میں بیٹھ گیا ہوں، میں پیسفل ہوں، میں غار میں بیٹھا ہوں 24 گھنٹے، اب آپ کیا ڈیمانڈ کرو گے؟ آزادی ایک تھاٹ ہے بیسیکلی۔ ہر وہ بندہ غلامی کی طرف بڑھ رہا ہے جو اس لمحے کو ذریعہ سمجھتا ہے کسی منزل کا۔ آزادی ممکن ہے صرف اس ایک پل میں، کیونکہ یہاں ہے زندگی، زندہ بندہ آزاد ہوتا ہے۔ کوئی سٹوری آزاد نہیں ہوتی، سٹوری غلام ہوتی ہے کسی لکھنے والے کی۔ جیسے آپ کا ناول، آپ کے فکشن کے رائٹر ہوتے ہیں نا، وہ ایک فکشن رائٹر کہتا تھا نا، آئی ایم دا گاڈ، اس سٹوری میں جس وقت جو چاہوں بدل دوں، تو سٹوری تو ہمیشہ غلام ہوتی ہے۔ آزادی ہے اس ایک پل میں، جس کے لیے یہ پل ان اٹ سیلف انف ہے، چاہے آپ پین میں ہو فزیکل، چاہے زندگی میں اچھا سچویشنز آپ کے مطابق نہیں ہیں، اس پل میں مسئلہ ہو نہیں سکتا، اس پل میں آزادی ممکن ہے۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ ہر چیز کو بنا رہے ہو ذریعہ۔ تعلیم حاصل کرنا کا مقصد یہ نہیں ہے، نوکری کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں۔ کس سے آزاد؟ تم ہر وقت آزاد تھے اگر تم ہوتے۔ تم تعلیم حاصل کرتے وقت کلاس روم میں آزاد تھے، تم نوکری کرتے وقت آفس میں آزاد ہو، تم اپنی فیکٹری میں آزاد بیٹھے رہ سکتے ہو، تم اپنی جھونپڑی میں آزاد بیٹھے رہ سکتے ہو۔ اس پل میں اگر نہیں ہو، سٹوری چل رہی ہے۔ سٹوری جب میں کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ اس پل میں ہم جو ایکسپیرینسز کرتے ہیں ان کو ہم میموری میں ڈالتے ہیں، اور میموری میں ایک کنٹینیویشن، جیسے ایک فکشن رائٹر ناول نگار لکھتا ہے نا ایک سٹوری کو، تو اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک کنٹینیوٹی ہے۔ جس نے علم حاصل کیا تھا نا، کلاس روم میں بیٹھا تھا، وہ کوئی اور تھا، لیکن آپ کے مائنڈ کے پاس کیا ہے؟ وہ میں تھا جو تب پڑھ رہا تھا، پھر میں نوکری کر رہا تھا، اور اب میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں۔ یہ کنٹینیویشن آ گئی۔ جو کلاس روم میں بیٹھا تھا وہ اور تھا، جس نے نوکری کی تھی وہ اور تھا، جو یہ سوال اٹھا رہا ہے وہ اور ہے۔ تو اگر یہ کنٹینیویشن نہ ہو تو کیسے آپ غلامی کے تھاٹ کو لا سکتے ہو؟ ایک پرندے کے لیے یہ سٹوری نہیں ہے، وہ ہر پل میں آزاد ہے، اور وہ آزادی آپ کو فیل ہوتی ہے۔ کسی پرندے کو تھوڑی دیر بیٹھ کے ایسے دیکھتے رہو نا، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ آزاد ہے، اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر ڈیمانڈ ابھر رہی ہے آزادی کی۔ ایک درخت کو جب آپ دیکھتے ہو، اس پورے منظر کو دیکھو، یہ بادل، درخت، برف، یہ سکون دکھا رہے ہیں، کیوں کہ سٹوری نہیں جی رہے۔ انسانوں کو اگر یہاں سے گزرتے ہوئے آپ دیکھتے رہو نا، تو ان کے چہرے پہ چل رہی ہوتی ہے ایک سٹوری، کہ ہر وقت پلان کر رہے ہیں، اب کیا کروں گا، اب کیا کروں گا۔ سو آزادی بیسیکلی آپ نے کنسیپٹ بنا لیا ہے، ورنہ آپ آزاد ہو ہی، آپ آزاد پیدا ہوتے ہو۔ ہر بچہ آزاد پیدا ہوتا ہے، کوئی سٹوری نہیں ہوتی اس کی۔ اس نے 1 منٹ پہلے کیا کیا تھا؟ ڈونٹ کیئر۔ ایک بچہ کھلونے کے ساتھ کھیل رہا ہے، کھلونا ٹوٹ گیا، وہ رونا شروع ہو گیا۔ آپ نے دوسرا کھلونا پکڑایا اسے، وہ کھلونا، اس کی سٹوری ختم۔ نیا پل، نیا کھلونا، وہ جی رہا ہے۔ اس لیے بچے کی جلد دیکھو کتنی نازک ہوتی ہے، اس پہ انوسینس دیکھو، معصومیت دیکھو، زندگی، زندہ پن دیکھو اس کا، اس کو دیکھ کے آپ کو بھی ایک پل مطلب فیل ہوتا ہے
جیسے آپ بچے کو دیکھتے ہو نا تو وہ تازگی آپ محسوس کرتے ہو جس تازگی کو وہ جی رہا ہے. آپ وہی ہو, ویسے ہی آپ نے سفر شروع کیا تھا, اس بچے کی طرح ہی آپ نے سفر شروع کیا تھا. اس کے پاس سٹوری نہیں ہے, بعد میں وہ سٹوری بنانا سیکھتا ہے اور آپ بن جاتا ہے آپ کی طرح کا. تو بیسیکلی ہم یہ سارے اسٹرکچر اور یہ ساری ایکسپیرینسز کرتے ہیں تاکہ بعد میں ان سے ڈیزالو ہوا جا سکے. یہ آپ کو بنایا اسی طرح گیا ہے, یہ آپ کی نیچر ہے. آپ کے گروتھ کا پروسیس یہی رکھا گیا ہے کہ آپ کے پاس ایک مائنڈ ہوگا, اس میں ایک فیکلٹی ہوگی, انٹلیکٹ ہوگی, جو چیزوں کو جمع تفریق کر سکتی ہے, جو چیزوں سے مطلب نکال سکتی ہے, جو لفظ کریٹ کر سکتی ہے. یہ سارے کے سارے واقعہ آپ کی کریشن اسی طریقے سے ہوئی ہے. جیسے وہ پرندہ ہے, اس کی کریشن اسی طریقے سے ہوئی ہے. تو آپ کی وہ جو بیسک آپ کی ساخت ہے نا, اس کی طرف واپسی کی آپ کی چاہت جو ہے نا, وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. یہ جو سوال اٹھ رہا ہے نا, یہ اسی چاہت کا نتیجہ ہے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی اجنبی حالت ہے. ایک چیز ہے جس سے آپ واقف ہی نہیں ہیں, اس کا مطالبہ آپ کبھی نہیں کر سکتے. تو آزادی کا مطالبہ اگر آپ رکھ رہے ہیں نا, تو آزادی کا کوئی پوائنٹ ہے جسے آپ ٹیسٹ کر چکے ہیں, جو آپ سے ٹچ میں رہتا ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں نا, ڈرگز میں ڈوب جاتے ہیں. وہ کیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں؟ کبھی غور سے اس بات کو سوچو کہ جو ڈرگ میں ڈوب رہا ہے وہ کیا تجربہ کر رہا ہے. وہ اس 6 مہینے کے بچے والا تجربہ دوبارہ دہرانا چاہتا ہے اور کچھ بھی نہیں. واپس اس پل میں آزاد رہوں. مطلب کوئی سٹوری نہیں ہے, مسئلے بھول گئے ہیں, آفس بھول گیا ہے, ہر چیز بھول گئی ہے. نیند کی بکنے والی اتنی ساری گولیاں کیا بتا رہی ہیں آپ کو کہ نیند میں جاتے ہی آپ کی سٹوری ختم ہو جاتی ہے, آپ آزاد ہو. تو جو چیز ڈرگ کے ساتھ ممکن ہے, نیند کے ساتھ ممکن ہے, وہ ویسے بھی ممکن ہونی چاہیے. یہ سمپل سی بات ہے, کیونکہ آپ میں وہ میکینزم ہے جو نیند میں ایک چیز کو پکڑ سکتا ہے, ڈرگڈ حالت میں ایک چیز کو پکڑ سکتا ہے. تو وہ پکڑنے والا پوائنٹ آپ کے اندر موجود ہے. اس کا بہترین سلوشن ایک ہی رہے گا, آپ کبھی آزاد نہیں ہوگے اس ذریعے سے کہ تعلیم حاصل کی. تعلیم حاصل کیا کی ہے آپ نے؟ انفارمیشن ایڈ کر لی ہے چند, آپ نے بیسکلی اب تو آپ کا جو تعلیمی اسٹرکچر ہے یہ تو آپ کو بتایا جاتا ہے نا, سمجھایا جاتا ہے. فیکٹری بن گئی ہے سماج کی, اس نے چلنا ہے, تو اس کو چلانے کے لیے آپ کو یہ کہہ کے بھرتی نہیں کیا جاتا کہ ہمیں مزدور چاہیے, بھائی پڑھو. تو وہ آپ کو بتاتے ہیں بھی پڑھو, پھیلو, آزاد ہو. آزاد ہو کہ کیا کرو؟ سرو کرو, کلرک بنو, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, تاکہ یہ جو میں فیکٹری کی شیپ میں کھڑی ہو گئی ہوں نا سوسائٹی, تو اس کو چلائے جاؤ. تو وہ آپ کو یوں نہیں کہتی کہ مجھے ملازم چاہیے, تو آپ کچھ اور دکھاتی ہے, لیکن بناتی ملازم ہے. کلاس میں ٹیچر کبھی آپ کو نہیں بتاتا کہ میں تمہیں کلرک بنانے کے لیے پڑھا رہا ہوں. کہتا ہے اچھی زندگی جیو گے, اعلیٰ زندگی جیو گے, آزادی جیو گے, سارے کے سارے تھاٹ آپ کو دے دیتا ہے. تعلیم کا مقصد یہ ہے نہیں. تعلیم کا سمپل ایک مقصد ہے, ہر معاشرہ اپنے طریقے کا ایک تعلیمی ڈھانچہ کھڑا کرتا ہے جو اس کی ضروریات کو پورا کرے. تعلیم آپ کے لیے نہیں ہے, معاشرے کے لیے ہے, جس نے آپ کو جنم دیا. اس میں کوئی مسئلہ ہے نہ, خوبی ہے نہ خامی ہے, وہ بس ہے. جیسے میرا اس طرح ہونا نہ میری خوبی ہے نہ خامی ہے, اس درخت کا اس درخت کی طرح ہونا نہ اس کی خوبی ہے نہ خامی ہے, نہ میرٹ نہ ڈی میرٹ, یہ بس ہے. اس کے ساتھ حسن یہ ہے بائی نیچرلی کہ وہ درخت ہے اور درخت ہونے میں محو ہے. میں کچھ ہوں اور کچھ ہونے کی کوشش میں لگا ہوں. میرے لیے آزادی کا ایک بنا ہوا ہے ٹچ سٹون, اس کو میں چھوؤں گا تو تب میں آزادی کو فیل کروں گا. تو تعلیم کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ اس طرح کی چیزیں جوڑنا, آزادی صرف ایک ہے, اس پل میں آپ ہو جاؤ. اس پل میں آپ جو سوال اٹھا رہے ہو کانشیسلی اٹھاؤ. اچھا, آپ انزائٹک ہو گئے ہو, آپ ڈپریسو ہو گئے ہو, جیسے کہ اس معاشرے کی دور ہے, یہ معاشرہ اس طریقے سے ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے, ایگوز نے ڈیولپ کیا ہے اور شدت پسند ایگوز نے ڈیولپ کیا ہے. تو اس میں ہر وقت یہ فیکٹر رہتا ہے انزائٹی. تو آپ کے پاس میکینزم ہونا چاہیے, ٹیکنیکس ہونی چاہیے کہ آپ گاہے گاہے لمحے موجود کو ٹچ کرتے رہیں, ناؤ کو فیل کرتے رہیں. آپ آفس میں بیٹھے ہیں, کمپٹیٹو ماحول ہے,
थके हुए हैं, बॉस डांट रहा है, अब एंजाइटी भर रही है, अंदर शोर चल रहा है, तो 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करें। कुछ भी आप उसके लिए इंडिकेटर रखें। मिसाल के तौर पे आप रख सकते हैं कि आपने आंखें बंद की हर घंटे के बाद, जब आपको लगा कि अब बहुत हो गया भाई, आंखें बंद किए, सॉर्ट है मैं कौन हूँ, उसी वक्त आपके ना सारे के सारे जो मसले होते हैं वो गिर जाते हैं। 10-20 सेकंड रहें उस हालत में, जैसे आप दिन में करते हैं। दिन में थक जाते हैं, रात को नींद में जाते हैं, सुबह फ्रेश हो जाते हैं। आप सोचें ना, नींद को आप स्किप कर दें, कितने दिन तक आप एफिशिएंटली काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इस लम्हे मौजूद जो है ना, वो है ज़िंदगी का समंदर, उसमें गाहे गाहे गोते लगाते रहें। ये सवाल उठ रहे हैं, इनमें मसला कोई नहीं है, ये हेल्प भी बन जाते हैं। फिर आप डाउट करना भी शुरू कर देते हैं, फिर आप ये सवाल भी उठाते हैं कि यार मैं ही था जिसने एक वक्त में ये ख्वाहिशें पाली थी, ये मंजिलें पाली थी, उन मंजिलों के साथ कोई चीज़ें जोड़ी थी, वो तो मुझे नहीं मिली। तो क्या लाजमी है कि अब जिन चीज़ों के साथ मैं जुड़ रहा हूँ, जिन चीज़ों के साथ सुकून को जोड़ रहा हूँ, उनके नतीजे में ये मिलेगा? ये गारंटी तो कहीं नहीं है। आपकी ज़िंदगी बता रही है कि ये गारंटी कहीं नहीं है। तो गाहे गाहे फ्रेश होते रहे, और इस ज़िंदगी को जो आप जी रहे हैं ना, इसको ऐसे ही जीने में कोई मसला नहीं है। नौकरी में मसला नहीं है, फैक्ट्री में मसला नहीं है। जो करो खूबसूरती से करो, जमालियाती एहसास के साथ करो, ज़िंदा होते हुए करो, इस पल में मौजूद ज़िंदगी को फील करते हुए करो। बहुत से लोग हैं जो नौकरी करते हैं, अपनी पसंद की नौकरी उन्हें मिलती है, जो वो करना चाहते होते हैं वही वो कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आज़ादी, आप इस चीज़ को भी कह सकते हैं, दिमाग में किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया अपने आप के। सिंपल सी बात है, इसी चीज़ को तो सवाल बनाया जा रहा है ना। कॉन्फ्लिक्ट है तभी तो ये सवाल उठ रहा है, वरना किसने तुम्हें गुलाम किया हुआ है? गुलाम हो जाएगा भी, जिस्म गुलाम हो जाएगा, जहन गुलाम हो जाएगा, लेकिन आपका 99.99% हिस्सा तो वो है जो गुलाम हो ही नहीं सकता। हवाओं को किसने रोका? खलाओं को किसने कैद किया? खुशबुओं को किसने रोका? आप तो असल में वो हो ना, ज़िंदगी की खुशबू, ज़िंदगी की स्पेस, ज़िंदगी की हवा, उसके साथ राब्ते में रहो। और अगर आपका हेक्टिक है, अपना पूरा दिन थकान भरा है, ईगोज़ के दरमियान सारा दिन रहते हैं, तो फिर आप सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज़्म दरियाफ्त करो। हर आधे घंटे बाद चंद पल के लिए आंखें बंद कर लो और फिर काम करो जो कर रहे हो। उससे बाहर निकलना चाहते हो, उससे बाहर निकल जाओ। नौकरी पसंद नहीं है, छोड़ो। अपनी पसंद का जो बिज़नेस करना चाहते हो। और आज की दुनिया, आपकी दुनिया इतनी आसान है ना, हमारे माशरे में खैर इतने डिप्रेसिव अंदाज से सोसाइटी सिखाती है ना, ये जो ख़ास तौर पे माशी दौड़ होती है, उस माशी दौड़ में इतना फंसा देती है ना कि बंदे को समझ नहीं आता क्या करे। आज आप बहुत आसान ज़िंदगी जी सकते हो, मोबाइल है, इंटरनेट है, सारे बिजनेसेस ऑनलाइन हैं। अपनी पसंद कुछ तो ऐसा होगा ना जो तुम दिल से करना चाहते हो। अब जो चीज़ आप दिल से करते हो ना, उसमें हुस्न ये होता है कि वो आपको लम्हे, क्योंकि आप इंजॉय कर रहे हो, तो उस लम्हे को मज़ा आ रहा होता है, ना कि उससे जो मंजिल मिलेगी उसमें फंसे होते हो। लेकिन जब आप नापसंदीदा नौकरी कर रहे होते हो ना, सिर्फ प्रमोशन के लिए कर रहे होते हो, नापसंदीदा बिजनेस में लगे हो कि किसी दिन फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी, उसको मुलाजिम चलाएंगे और मैं आज़ाद होऊंगा। सरकारी मुलाजमीन की अक्सरियत रिटायरमेंट के लिए जीती है, और जो रिटायर हो जाते हैं ना, वो कहते हैं यार वो दिन अच्छे थे। तो ये तो आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है ना। अपनी पसंद का काम करने वाला बंदा जो है ना, वो कम इस मूड में जाता है, वो कम थकता है, कम बोर होता है, ज़्यादा जिंदा होता है, और वो अपने काम को ज़्यादा लंबा ले जाता है, ज़्यादा फैला सकता है। इसको अपना इंटरेस्ट ही ना मिले ना, आपने ये कॉन्फिडेंस ही खो दिया है कि ये नौकरी ना रही तो मैं क्या करूँगा। इसमें ये भी हो सकता है ना कि मुझे अपने इंटरेस्ट का पता ही नहीं, लेकिन नौकरी करना मेरी मजबूरी है, मैंने घर, फैमिली, बच्चे चलाना। मतलब ये रिस्ट्रिक्शन है ना। वो दुनिया जो यहाँ पहुँची खड़ी है कि आपको आपके सारे बिजनेसेस ऑनलाइन कर दिए हैं, वहाँ मईशत क्यों मसला होना चाहिए? सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये जो अपॉर्चुनिटी इस वक्त दुनिया में मौजूद है उसको अवेल करने की कैपेसिटी रखता हूँ। आप में से हर एक के पास हर वक्त वो कैपेसिटी मौजूद है।